شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ شروع میں تحویل قبلہ کی بحث چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو جب تک آپ مکہ میں تھے تب تک اس طرح کھڑے ہوتے تھے نماز میں کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور بیت المقدس بھی۔ لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے تو اب یہ ممکن نہیں رہا، تو آپ نے وہاں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ کا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے جو تمام انبیاء کا قبلہ ہے، اور اس کے لیے بار بار آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی، یعنی آپ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، کہتے کچھ نہیں تھے کہ دل میں میرے یہ ہے میرے رب کہ ہمارا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میرا قبلہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس کے لیے آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا قبلہ بیت الحرام کو بنا دیا اور یہ فرمایا کہ ہم آپ کا رخ اس طرف پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس قبلے سے آپ راضی ہیں۔ بس ایک مفسر نے اس پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، کہتا ہے فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ شَرْحِ هُمُومِكَ رَدِّدْ هَذِهِ الْآيَةِ، کہ اگر آپ کو کوئی بڑی تکلیف ہے، بڑے غم میں آپ مبتلا ہیں، مگر آپ اپنے غم کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے، اپنے غم کو آپ لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے، کہتے ہیں کہ اس آیت کی طرف نگاہ کرو، نہیں بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ اگر وہ نبی کے نگاہ اٹھانے پر قبلہ بدل سکتا ہے تو کیا وہ تمہاری تکلیف کو آرام میں اور تمہاری پریشانی کو آسانی میں نہیں بدل سکتا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا غم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ لفظوں میں اس غم کو نہیں بیان کر سکتا، تو جب ایسا ہو تو اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھاؤ، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ وہ تو دل کی زبان سمجھتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بولیں گے تبھی وہ سمجھے گا، وہ تو دل کی زبان بھی سمجھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں۔ نبی کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا قبلہ بیت الحرام بنا دیا جائے، اس کے لیے آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھی، تو اگر آپ ایسے غم میں مبتلا ہیں کہ آپ اپنے غم کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری پریشانی کو آسانی میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، آنسو نہیں دیکھ سکتا، بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے اور اس کے ہاں آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ تو قبلہ بدل دیا گیا،
اس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی تمہارے اندر نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہ تو یہودیوں کی طرح ہماری شریعت میں اتنی سختی ہے کہ بطور سزا حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی یہودیوں کے اوپر، اور نہ اتنی نرمی ہے کہ کل حلال، ہر چیز حلال ہو جائے جیسے نصارہ کے ہیں۔ تو یہودیوں کی شریعت میں سختی بہت زیادہ ہے اور نصارہ کی شریعت میں نرمی بہت زیادہ ہے، اور ہماری شریعت بین بین ہے جس میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے۔ تو گویا کہ جس امت کو یہ شریعت دی گئی، جس امت کو یہ کتاب دی گئی، وہ امت وسط ہے، معتدل ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبلہ بھی اس مسجد کو بنایا گیا بیت الحرام کو، جو دنیا کے بالکل بیچوں بیچ میں وسط میں ہے۔ وہ اب قبلہ جب تبدیل کر دیا گیا تو اب لوگوں کو کچھ شوشہ ہاتھ آنا تھا، شوشہ مل گیا۔ کہتے محمد کو کیا ہو گیا، کبھی اس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ارے ان کا کوئی سٹینڈ ہے یا نہیں ہے، کوئی موقف ہے یا نہیں۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اس طریقے کے اعتراض کرنے والے سفیہ ہیں، بے وقوف۔ سیقول السفہاء، السفہاء الجہال من الناس، جاہل لوگ اس طریقے کا اعتراض کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا قل للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ یہ دیکھو، تو جب تمام سمتیں اللہ کی ہے تو وہ جس سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگو، اعتراض کی کون سی بات ہے جب مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، شریعت پر اعتراض وہی کرتا ہے جس کے کھوپڑی میں وہ سفید چیز نہ ہو جسے بھیجا کہتے ہیں، یعنی انتہائی بے وقوف ہو، اس کو بولتے ہو۔ اسی وجہ سے ایسے لوگوں کو جنہوں نے تحویل قبلہ پر اعتراض کیا انہیں صفی کہا گیا، الجہال من الناس، یعنی تمہاری کھوپڑی میں وہ سفید چیز نہیں ہے جسے بھیجا کہتے ہیں، جاہل ہو تم۔ سیقول السفہاء من الناس، تو شریعت پر اعتراض کرنے والا جاہل ہوتا ہے، اور نبیوں کا مذاق اڑانے والا، علماء کا مذاق اڑانے والا، وہ بھی جاہل ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ قیامت کے دن تمام انبیاء کی امتیں بول دیں گی یہ لوگ ہمارے پاس تیرا پیغام لے کر کے نہیں آئے، اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، سب جھوٹ بولنے لگیں گے۔ کیا بولیں گے؟ یہ انبیاء یہ ہمارے پاس نہیں آئے، انہوں نے تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچایا۔ تب مسلمانوں کو گواہ کے طور پر لایا جائے گا، یہ گواہی دیں گے کہ تمام کے تمام انبیاء اپنی امتوں کی طرف گئے اور انہوں نے رب کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ ان سے پوچھا جائے گا تم یہ کیسے کہہ رہے ہو، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم کو یہ بتایا ہے، اور ہمارا نبی بالکل سچا ہے، اس نے یہ خبر دی ہے، اس کے کہنے پر، اس کے صادق ہونے پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ قبلہ کو جو بدلا گیا اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ اللہ مسجد قباء میں لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی نے باہر سے آواز دے کر کے کہا ارے قبلہ بدل دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اور اب قبلہ بیت المقدس نہیں بیت الحرام ہے، لوگ نمازی میں پھر گئے ایک آدمی کے کہنے پر۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، رسول کی بات اگر آ جائے تو پھر پسو پیش نہیں کیا جاتا، دس اینڈ دیٹ نہیں کیا جاتا، چپ چاپ وی ہیو ٹو فالو، وی ہیو ٹو ایکسپٹ، وی ہیو ٹو اوبے، ہم کو ماننا ہی ہے، وی کانٹ ڈینائی، ہم انکار کر ہی نہیں سکتے۔ جی، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم یہ جانیں کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے، اور مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، ایسے سیدھا تھا نا اب یوں ایسے پھر گیا ہو، پھر گیا ہو، کون پھرتا ہے، کون میرے نبی کی اتباع کرتا ہے، یہ دیکھنا تھا۔ اچھا،
اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے تھے اور مر گئے، انہیں یہ قبلہ نہیں ملا، تو اب ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال کیا تھا؟ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس پر ایمان کا انطباق نہیں ہوتا، لہذا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا ہوا؟ جواب یہ ہے اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی نماز کو بے عینی ایمان کہا گیا ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا یہ سب کیوں کرتا ہے آدمی؟ جیسے ایک بات اور کہی گئی کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے نبی کو، یعنی یہودی جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ میرے نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہے کعب ابن احبار، ان سے پوچھا کیا تم محمد کو پہچانتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کن سے پوچھا؟ حضرت عمر نے کعب ابن احبار سے کہ تم محمد کو پہچانتے ہو؟ بولے اس طرح پہچانتا ہوں جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، اس لیے کہ تورات میں بڑی باریک بینی سے، بڑی باریکی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ، تو میں اس نبی کو ایسے ہی پہچانتا ہوں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب نبی کو اس طرح پہچانتے تھے یہودی جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے نبی کے اوپر بیعت نہیں کی، نبی کو کیوں نبی تسلیم نہیں کیا، نبی کی زندگی پر مخالفت کرتے رہے؟ اس کی وجہ بتائی گی۔ ایک چیز آڑے آتی ہے قبول حق کے، حق کو قبول کیوں نہیں کرتا آدمی؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آدمی خواہش نفس کے راستے پر چلا جائے، اتباع نبی کے بجائے اتباع خواہش نفس کرنے لگا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، ہوا مانے ہوا کی جمع ہے، ہوا مانے خواہش نفس، یعنی دل جو بولتا ہے اس کی اتباع کرتا جائے۔ بعض لوگ فلموں میں بولتے ہیں نا، دل جو کہے وہ کر، ارے دل جو کہے وہ کر، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی خواہش نفس جو کہے وہ تم کرو، کیا بات ہے؟ فرمایا گیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آدمی حق کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ خواہش نفس اس کے آڑے آ جاتی ہے، اس وجہ سے بتایا گیا۔ کیا کتاب ہے بھی، جو بھی سوال اٹھتا اس کا جواب دیتی ہے۔ اللہ، اس کے بعد کہا گیا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ، تم لوگ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ایک مفسر لکھتا ہے علاج الخوف من الناس ان تحیی فی قلبک الخوف من اللہ، اگر لوگوں سے ڈر کا علاج چاہتے ہو، تم کسی آدمی سے ڈر رہے ہو، لوگوں سے ڈر رہے ہو، تو جانتے ہو ایک کام کرو، لوگوں کا ڈر تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ ان تحیی فی قلبک الخوف من اللہ، اللہ کا ڈر دل میں بسا لو، لوگوں کا خوف تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ فرمایا گیا فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، یہ مطلب ہوا نا، ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو، یعنی ان کا خوف دل سے نکال کر کے، بلکہ ایسا کرو کہ میرا خوف اپنے دل میں بٹھا لو، لوگوں کا خوف آٹومیٹیکلی تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ تو ہم کو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ صاحب ہمارے لیے نقصان دہ ہے، فلاں حکومت ہمارے لیے نقصان دہ ہے، فلاں پارٹی ہمارے لیے نقصان دہ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ فلا تخشوہم واخشون، اللہ نے اس کا علاج بتا دیا ہے، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف زندہ کر لو، لوگوں کا خوف آٹومیٹیکلی تمہارے دماغ سے نکل جائے گا، تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ کیا کتاب ہے، تمام مسائل کا حل، تمام مشاکل کا حل پیش کرتی ہے یہ کتاب، جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جس کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم نہیں۔ اگلا ٹکڑا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت پوری کروں تمہارے اوپر اور تاکہ تمہیں ہدایت ہو۔ تو نعمت کے بعد ہدایت کا لفظ آیا۔ ایک مفسر کہتا ہے نعمت الہدایت اعظم النعم، دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے۔ اگر آدمی کو ہدایت کی نعمت مل گئی تو سمجھو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مل گئی، اور جسے ہدایت نہیں ملی سمجھو وہ دنیا کا سب سے بڑا کنگال اور سب سے بڑا مفلس اور پھٹیچر آدمی۔ کتنے لوگ ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر کے آپ حسرت نہ کریں، افسوس کریں کہ یہ آدمی ہدایت کی نعمت سے بہرور نہیں ہے۔ اس جیسا مفلس اور کنگال
کوئی بھی نہیں ہے اللہ نے فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اسی وجہ سے سورہ فاتحہ میں کسی اور نعمت کے بارے میں ہم نے نہیں مانگا ہے، ہم نہیں مانگتے ہیں. کہتے اہدنا، اے اللہ ہمیں ہدایت دے. گویا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو انسانوں پر ہے اس کی نعمت ہے. ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمت ہدایت. نعمت الہدایت اعظم النعم. دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. آپ کو اللہ نے نعمت ہدایت دے رکھی ہے، خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے آپ کو سب سے بڑی نعمت عطا کر دی ہے. زندگی کا کیا ہے؟ 60-65 سال. کتا بھی اپنی زندگی جی لیتا ہے، ہم تو انسان ہیں. تو ہمیں نعمت ہدایت کی فکر کرنی چاہیے. اس کے بعد کہا گیا، بہت اچھی بات کہی جا رہی ہے، دل جو ہوتا ہے نا یہ گندا ہوتا جاتا ہے جیسے بدن گندا ہوتا جاتا ہے. اگر آدمی بدن کا دھیان نہ کرے تو بدن میلا کچیلا ہو جاتا، گندا ہو جاتا نا، بو آنے لگتی ہے. ایسے ہی آدمی دل کا خیال نہ کرے تو دل گندا ہو جاتا ہے. آدمی کا بدن گندا ہو جائے تو آدمی کے بدن سے بدبو آنے لگتی ہے، اور دل گندا ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے. گویا گناہوں کی طرف مائل آدمی کب ہوتا ہے؟ گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دل گندا ہو گیا، اس لیے گندگی کی طرف جا رہا ہے. گندگی کی طرف جاتی ہے. کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کبوتر کبوتر کے ساتھ، باز باز کے ساتھ. یہ ہوتا ہے ایسا. دل گندا ہو گیا تو گندگی کی طرف جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ دل گندا ہو جائے تو آدمی برائیاں کرتا ہے، گندگی کی طرف لے جاتی ہے. تو دل اگر گندا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ علاج بتایا گیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. دل اگر پاک کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے. کیا؟ سب سے بڑا طریقہ نماز ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے. سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. دیکھ رہے ہیں آپ، تلاوت آیات کے بعد فوراً تزکیہ ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ دل گندا ہو جائے تو آدمی معاصی اور گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے. گندگی کو کھینچتی ہے. اب اس گندگی کو دل سے دور کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بتایا گیا علاج. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اگر دل کو گندگی سے صاف کرنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ تلاوت قرآن ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آگے فرمایا گیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کرتا ہوں. تم تو دنیا والوں کے سامنے یاد کرتے ہو، میں تم کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو معصوم ہے. سارے فرشتوں کے درمیان تمہیں یاد کرتا ہوں میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ اقرب الناس للہ اکثرہم ذکرا للہ. اللہ کا سب سے قریبی وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتا ہو. لہذا اللہ کے قریب ہونا ہے تو سب سے زیادہ ذکر کرنا ہے. جتنا ذکر کرو گے اللہ کا اتنا ہی تم اللہ کے قریب ہوگے. اور سب سے بہترین روزہ دار کون ہے؟ روزے سے ہے نا. تو سب سے بہترین روزہ دار الوابل السیب میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ افضل الصوامی، صائم کی جمع صوام، جیسے وائز کی جمع اواز، تو افضل الصوامی اکثرہم ذکرا للہ. سب سے بہترین روزہ دار وہ ہے جو روزے کی حالت میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرے. اللہ. تو سب سے بہترین روزہ دار کون نہیں بننا چاہے گا؟ لہذا سب سے بہترین روزہ دار اگر بننا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. اللہ کیا کتاب ہے، اللہ اکبر، پاگل کر دینے والی کتاب. سبحان اللہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات. مرنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک چارپائی پر اور ایک اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آدائے اسلام سے میدان میں، میدان حرب میں. صحابہ کرام خاک و خون میں تڑپ کر کے جان دے رہے تھے. ان کا مزہ انہی سے پوچھ لینا قیامت کے دن کیسا لگا تم کو. What do you feel now؟ پوچھیں گے انشاءاللہ صحابہ کرام سے، خاک و خون میں تڑپے کیسے تم. بڑے پیارے لوگ تھے. تو ایک تو ہوتا ہے کھاٹ پہ مر جانا اینیاں رگڑ لگڑ کر، اور ایک ہوتا ہے میدان جنگ میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے مر جانا. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے یہ کہ ان کے
جتنے بھی ساتھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو. مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا، یہ مردہ نہیں ہے بولتا اللہ. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. شہید کے جلالت شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مردہ کہنے سے منع کر دیا ہے کہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے تم. بقیہ کسی کے بارے میں یہ ممانعت نہیں ہے، صرف شہداء کے بارے میں کہ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے آپ. ارے انہوں نے اس طرح موت حاصل کی ہے کہ لاکھوں زندگیاں ان کے اوپر قربان کر دی جائیں. یہ ایسی موت ہے، بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہزاروں زندگیاں قربان کر دی جائیں. یہ ایسی موت مرے تو ان کو مردہ نہ کہو. یہ شہیدوں کی جلالت شان کے لیے کافی ہے. تو مرنا ایک طریقے کا یہ ہوتا ہے، تب پیارا مرنا ہے. اور شہید جو ہوتا ہے اپنے خون کے ساتھ اٹھے گا اللہ کے سامنے، خون گر رہا ہوگا. اللہ کیا مرتبہ ہوگا ان کا. اللہ کہیں یہاں نیزہ لگا کہ یہاں تلوار لگی ہے، خون گر رہا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے ایسے ہی حاضر ہوگا. کیا مقام اور کیا مرتبہ. اللہ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت باقی رہتی کیا وہاں. سے لوگ اللہ نے فرمایا ہم آزماتے ہیں تم کو تھوڑا خوف دے کر. تھوڑا خوف کیوں کہا اللہ نے؟ بشیء من الخوف. پورا خوف دے دے مر جاؤ گے. یہ میرا رحم ہے کہ بشیء من الخوف، a little of کیا کہتے ہیں fear. تھوڑا خوف ہم دیتے، یعنی پورا خوف نہیں، فل فیئر نہیں، a little of fear. تھوڑا سا خوف ہم تم کو دیتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ شویا، تھوڑا خوف دیتے. کیوں؟ زیادہ خوف دیتے مر جائے گا. اچھا وَالْجُوعِ، اور تھوڑی بھوک دیتے ہیں، مر جائے گا پوری بھوک دے دیتے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کبھی کبھی دکان جل جاتی ہے، کبھی کبھی آدمی مر جاتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دکان جل گئی، کبھی ہوتا ہے کہ باغ وغیرہ تھا، ثمرات پھل وغیرہ جل گئے. ہم آزماتے یہ آزمائش. اچھا آزمائش اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس طریقے کا جو معاملہ ہوتا ہے، ایک ہوتی آزمائش جیسے دشمنوں کا خوف ہے، دشمنوں کا خوف ہے. اسی طریقے سے دکان وغیرہ جل گئی، ساری چیزیں ہو گئی. اس کی دو وجہیں ہوتی ہیں، ایک آزمائش اور ایک سزا. آزمائش اس لیے تاکہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. لہذا اگر آدمی کی دکان جل جائے یا کوئی تکلیف اسے پہنچ جائے، کسی خوف میں مبتلا ہو جائے، تو خوش ہونا چاہیے. کیا؟ کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے. اور اگر بہت بڑا بدماش ہے تو اسے سزا دی جا رہی ہے تاکہ اپنے گناہ سے باز آ جائے. گویا یہ جو آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کے ساتھ، تو دو وجہ ہوتی ہے اس کی. ایک تو آزمائش کہ تاکہ بندے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے، اور ایک سزا کہ بندہ جو برے عمل کر رہا ہے اس راستے سے لوٹ آئے. سمجھ گئے جی؟ اور جب مصیبت آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. یہاں تک کہ چراغ بجھ جاتا تھا، کبھی اندھیرا ہو جاتا تھا گھر میں، کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. چراغ بجھ، بتی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو بولے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی ایک مصیبت ہے نا، بتی کا چلے جانا. اگر کوئی آدمی صبر کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے مصیبت میں، فرمایا وبشر الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بشارت، خوشخبری دے دو. کیا؟ تین چیزوں کی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تین چیزیں. ایک تو صلوات، صلات نہیں صلوات. صلوات میں تین چیزیں آ گئیں. ایک چیز تو یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایک. اور دوسرے توفیق الطاعہ، ایک تو مغفرت الذنوب، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آدمی کے اوپر مصیبت آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، صبر کا جملہ ہے، صبر کیا. تو تین چیزیں. صلوات میں بھی تین چیزیں. ایک تو توفیق الطاعہ، اگر صبر کرتا تو اللہ اسے اطاعت کی توفیق دے گا، ہے اطاعت کی توفیق. اور دوسرے الاسم من المعصیہ، اللہ گناہوں سے بچنے کے لیے کی توفیق دے دے گا. اور تیسرے مغفرت الذنوب، گناہوں کا کفارہ، گناہوں کی بخشش.
یہ صلوات کا مطلب ہے. اور رحمت کشف القربہ یعنی جو تکلیف تیرے اوپر تھی اس کو ہٹا دیتے ہیں, یہ رحمت ہے اللہ کی. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ہدایت یا جنت. گویا کہ یہ تین چیزیں ہیں, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اولئک هم جنت اور رحمت کشف القربہ, جو مصیبت تیرے اوپر ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. اللہ. اور صلوات توفیق دیتے ہیں طاعت کی, گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں اور معصیت سے گناہ سے بچنے کی توفیق دے دیتے ہیں. ایک نقطہ دیکھو بڑا عجیب سا ہے, صبر کا تذکرہ ہوا, صبر کرنے والوں کو. اس کے بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے. جہاں آدمی حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو صبر میں اور حج اور عمرے میں کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ صبر کرنا یہ نفس کے اوپر شاق ہے, نفس کو مشقت ہوتی ہے, اور حج عمرے میں بدن کو مشقت ہوتی ہے. لہذا اس کے مان بعد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ لایا گیا. نہیں سمجھے آپ؟ پہلے صبر کا تذکرہ ہوا صابرین کا, اس کے بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ ہوا. ان دونوں میں ربط کیا ہے؟ تو صبر آدمی کرتا ہے تو نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے, نفس کو تکلیف ہوتی ہے جو اندر ہے. اور صفا اور مروہ جب حاجی حج کرنے کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو بدن کو تکلیف ہوتی ہے. تو نفس اور بدن دونوں کی تکلیفوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا. اور یہ بھی کہ صبر اگر دیکھنا ہے تو میری ایک بندی تھی, اس نے صبر کیسے کیا تھا, صفا اور مروہ پر دوڑی تھی. میری ایک بندی تھی ہاجرہ, صبر دیکھو. اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہے تو صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر یہ ہے جو میری ایک بندی نے کیا تھا. اس وجہ سے صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے تاکہ صبر کرنے والوں کے دل کو قرار آ جائے کہ بھئی ہماری جو مصیبت چھوٹی ہے, وہ عورت ہو کر کے دیکھو صفا اور مروہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے دوڑ رہی ہے کہ پانی مل جائے اس کو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. ایک مولوی نہیں, وہ بہت بڑا جاہل ہے, تقریر کرتا ہے, مفتی گمراہ ہو سکتا ہے, عالم گمراہ ہو سکتا ہے, حاجی گمراہ ہو سکتا ہے, نمازی گمراہ ہو سکتا ہے, سب گمراہ ہو سکتے ہیں, درگاہ والا گمراہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ لوگ علم کو چھپاتے ہیں, خاص طور سے توحید کو, تو لعنت کرنے والوں کی لعنت. جانتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ان کو. الا الذين تابوا, اگر یہ توبہ کر لیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی. کب تک؟ بینوا, تاکہ انہوں نے جو توحید کے نام پر شرک پھیلایا ہوا ہے, جب تک انہی لوگوں کے درمیان جا کر کے یہ نہ بولے کہ میں غلطی پر تھا, اب تک جھوٹ بول رہا تھا, تو تب تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. بینو کہا گیا آخر, بینو بیان کر دے جا کر کے, بینو بیان کرو کہ ہم غلط بول رہے تھے. حاجی گمراہ ہو جائے, نمازی گمراہ ہو جائے, درگاہ والا گمراہ نہیں تو جا کر کے بتاؤ کہ سب سے بڑی گمراہی تو وہی ہے, تو الٹا بولو جا کر کے, تب جا کر کے تمہاری توبہ قبول ہوگی, ورنہ نہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. کیسے کیسے جو حال پڑے ہوئے ہیں بھائی, اللہ کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں. اس کے بعد کہا گیا علم کو مت چھپاؤ. اس کے بعد مان بات کہا آگے چل کر کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود ایک معبود ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا علم سب سے بڑا علم ہے. علم کو مت چھپاؤ. اس کے بعد توحید کا بیان ہے, یہ مت چھپاؤ. سب سے بڑا علم علم توحید ہے. آدمی توحید کے علم کو قطعاً نہ چھپائے, صاف صاف بیان کر دے یہ توحید ہے, یہ شرک ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتمان علم کے تذکرے کے بعد توحید کا ذکر کیا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اور پھر توحید کے دلائل دیے گئے کہ ایک ہی معبود کیوں ہو سکتا ہے, دلائل دیے گئے. یہ اختلاف لیل و نہار, یہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا, یہ ساری چیزیں کس نے کی؟ ہم نے کی ہے. جب ہم نے کی ہے تو عبادت کے لائق ہم ہیں. کوئی اور بولے نا میں نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کون کرتے ہیں؟ ایمان والے. اس کا مطلب اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں اللہ سے کتنا محبت کرتا ہوں. جتنا محبت کرتا ہوں اتنا میرا ایمان ہے. سبحان اللہ, کیا کتاب ہے, اللہ اکبر, کیا بیان کیا جائے, کیا چھوڑا جائے. وما اہل لغیر اللہ, وما اہل به لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں حرام کی ہیں. مردار حرام ہے, خون حرام ہے, وہ جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے, اور خنزیر کا گوشت, اور آخر میں وما اہل به لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پر جس پر, غیر اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہو. دیکھو کسی درگاہ کے اوپر
آدمی بکرا کاٹ رہا ہے اور اللہ کے نام سے کاٹ رہا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام پر کاٹا نا، لیکن نیت تقرب غیر اللہ کی ہے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کا نام لے کر بھی جانور کو ذبح کرنا حرام ہے، اس کا کھانا، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں آتا ہے، نہیں سمجھے؟ اللہ کا نام بسم اللہ کر کے کسی درگاہ پر آپ کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت غیر اللہ کے تقرب کی ہے، اس کے قریب کر کے، یہ ہمیں بخشوا لیں گے اگر اس نیت سے آپ کر رہے تو اللہ کا نام لے کر بھی اگر آپ قربانی کریں گے یا ذبح کریں گے، یوم اہل بہ لغیر اللہ، سور سے بھی زیادہ گندا ہے یہ، اس لیے کہ لحم الخنزیر کے بعد اس کا ذکر ہے، آخر میں اس کو ذکر کیا گیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، محرمات میں سب سے بڑا محرم ہے یہ۔ قصاص ہے، آدمی قتل کرے تو اسے قتل کر دیا جائے، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی ہو تو رجم کر دیا جائے، غیر شادی شدہ تو کوڑے لگائے جائیں۔ اچھا، اللہ فرما رہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ قصاص میں قاتل کو قتل کر دیا جائے قتل کے بدلے، اس میں زندگی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو کوئی بھی کسی کو قتل کر دے گا، زندگی کہاں محفوظ ہے، لہذا قصاص میں زندگی ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ کٹ گیا چوری نہیں کرے گا، 1000 بار سوچے گا کرنا کہ نہیں کرنا چوری۔ اس کے بعد رمضان کا تذکرہ ہے، کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، بالقرآن زادت عظمت رمضان فکن انت عظیما بالقرآن، کیا بہترین تفسیرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان 12 مہینے میں اسی مہینے رمضان کی عظمت بڑھ گئی قرآن کی وجہ سے، تو تم بھی قرآن کے ذریعے عظیم بن جاؤ نا۔ قرآن آ گیا مہینے میں تو مہینہ عظیم ہو گیا، تمہارے دل کے اندر آ جائے تو تمہارا دل کیسا ہوگا ذرا اندازہ لگاؤ۔ اگر مہینے میں گھس گیا، یہ مہینے میں آ گیا تو مہینہ بابرکت، جس رات میں آیا وہ رات 1000 مہینے کے برابر، تو جس دل میں آ جائے اس دل کا کیا حال ہوگا اندازہ لگاؤ آپ۔ قرآن حکیم یہ عظمت ہے، جس رات اترا اس رات کی قدر و قیمت اگر آپ اس کے اندر عبادت کریں تو 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے کہ لا شک ان الدین یسر، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین آسان ہے، ولیکن اہل الاہواء جعلوا اليسر دینا، دین آسان ہے لیکن اپنی خواہش کی اتباع کرنے والے لوگوں نے آسانی کو دین بنا لیا ہے۔ ایک ہے دین کا آسان ہونا، ایک آسانی کو دین بنا لینا، ہم لوگوں نے الٹا کر لیا ہے، ہم لوگوں نے آسانی کو دین بنا لیا ہے۔ کتنا بہترین تفسیر ہے، یاد رہے گا کہ نہیں؟ یاد رہے گا؟ ہاں، دین آسان ہے، اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، مگر خواہشات کی اتباع کرنے والوں نے آسانی کو دین بنا لیا ہے۔ یہ بڑا اچھا تفسیر ہے ان کا جی۔ اور رمضان کے بیان کے سیاق میں دعا کا تذکرہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، بیان رمضان کا ہے، ٹاپک رمضان کا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر میرے بندے میرے بارے میں مجھ سے پوچھے تو بول دو میں بہت قریب ہوں، اس کا مطلب اللہ قریب تو ہے ہی، رمضان میں اور قریب ہو جاتا ہے بندے کے۔ اور اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ویسے عام دنوں میں اللہ عام اوقات میں دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ رمضان کے سیاق میں اس کے کانٹیکسٹ میں یہ دعا کی بات لا کر کے یہ بات بتانا ہے کہ عام اوقات میں عام مہینوں میں اللہ دعا قبول کرتا ہی ہے، لیکن اس مہینے میں چونکہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے لہذا بہت زیادہ دعائیں قبول کرتا ہے وہ۔ اچھا، ایک مفسر نے لکھا ہے یہاں کہا میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، یہ بول رہا ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں لم یحدد نوع الدعاء ولا حجم الطلب، دعا کی نوعیت نہیں بتائی اور کتنی بڑی دعا ہو یہ بھی نہیں کہا، تو بڑی سے بڑی دعا مانگو اللہ قبول کر لے گا، کسی بھی طریقے کی دعا مانگو، کسی بھی نوعیت کی ہو، لم یحدد نوع الدعاء، اللہ اکبر، بڑی سے بڑی دعا مانگ لو بس، ادعوہ وانتم واثقون بالعطاء، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ عطا کرے گا۔ آیا سمجھ میں آ گیا نا؟
سمجھا جی. اس کے بعد کہا گیا کہ رمضان کے روزوں کو ایک چیز خراب کر دیتی ہے. کیا؟ حرام کھانا. ختم وہیں پہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. یہ رمضان کا جہاں بیان ختم ہو رہا ہے اس کے آخر میں ہے. اس کا مطلب پورے رمضان کے روزوں کو خراب کر دینے والی چیز ہے حرام خوری. حرام خوری. اس کے بعد کہا گیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اعتکاف بہت پیاری چیز ہے. ایک نکتہ بتاؤں. احکام کا پارہ ہے, تھوڑا دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, کل سے تھوڑا کم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ احکام کا پارہ ہے اچھی طرح. یہ سینکڑوں کتاب پڑھ لو گے تو ایک جگہ یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, موڈ بنا ہوا ہے سن لو. ہمیشہ موڈ بنتا نہیں میرا. تو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. عورتیں بھی اعتکاف کریں گی تو مسجد میں, گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے. اگر انتظام نہ ہو تو نیت کر لیں, اللہ تبارک تعالیٰ اعتکاف کا ثواب دے دے گا. لیکن مسجدوں میں انتظام ہونا چاہیے اس طریقے کا, سیپریٹ انتظام ہو اور پردہ ہو, کسی طریقے کا فتنہ نہ ہو. تو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ فرما رہا ہے ایک تو تم بھوکے رہتے ہو میرے لیے, پانی چھوڑ دیا تم نے, کھانا چھوڑ دیا میرے لیے, میرا گھر پکڑ لیا ہے تم نے, قریب تو آ ہی گئے ہو. اب ایسا کرو کہ میرے اور قریب آ جاؤ نا, گھر ہی چھوڑ دو نا, گھر ہی چھوڑ دو. وہ ہے اعتکاف. کیا بات اے کیسی کتاب ہے یہ, کیسی کتاب. میرے لیے بھوکے ہو, میرے لیے پیاسے ہو, میری مسجد سے جڑے ہوئے ہو, بار بار آ رہے ہو میرے گھر میں, جڑے ہو, تو ایسا کرو نا میرے ہی ہو جاؤ. تو میرے ہی ہو جاؤ, گھر بھی جانے کی ضرورت نہیں, سب کو چھوڑ دو, ادھر آ جاؤ. اسی کا نام اعتکاف ہے. اب اس کا بدلہ اللہ ہی دے سکتا ہے, کیا دے گا معلوم نہیں, معلوم نہیں. بڑی پیاری کتاب ہے, کائنات کی تھیسس ہے یہ. کائنات کی تھیسس ہے یہ. اس کو سمجھا نہیں یہ لوگوں نے کیا چیز ہے یہ. اب روزے کے بعد حج کا تذکرہ ہے. یہ بعد میں کیوں ہے؟ آدمی جب کہیں جاتا ہے تو توشہ لے کر کے جاتا ہے. اب حج میں جانا ہے تو توشہ لیتے کہ نہیں لیتے؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو پیسے ویسے لے کر جاتے ہو کھانے پینے کے لیے, لیکن سب سے بہترین توشہ جانتے ہو کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یہ سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے. یہ یہاں کہا گیا. وَتَزَوَّدُوا, توشہ لے کر جاؤ. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, حج میں توشہ لے کر کے جاؤ. کیا کرتے تھے لوگ؟ کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں, اور آج اگر بھیک مانگتے تھے. حاجی پہلے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو ہم کو توشہ ووشہ لے جانے کی ضرورت, پھر بھیک مانگتے تھے, آپ دے دو بھائی. اللہ نے فرمایا توشہ لے کر کے جایا کرو. اور سب سے بہترین توشہ فإن خیر الزاد التقویٰ, سب سے بہترین توشہ تقویٰ. اور رمضان میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ رمضان کا مقصد تقویٰ ہے نا, لہذا رمضان کا ذکر پہلے بعد میں حج ہے. تقویٰ لے لو, اس لیے کہ یہ توشہ وہاں ضروری ہے. فإن خیر الزاد, دیکھ رہے ہیں کیسی کتاب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. اچھا ایک صاحب تبصرہ کرتے ہیں سب سے بہترین حاجی کون؟ جسے حج مبرور مل گیا ہو, حج مقبول. اور حج مبرور کس کو بولتے ہیں؟ سبھی حج کر کے آ رہے ہیں. الحج المبرور کسے بولتے ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ان یرجع صاحبہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ. حاجی جب حج سے لوٹے تو دنیا سے تعلق کم کر دے, برائے نام دنیا سے بیزار ہو جائے اور آخرت کی طرف توجہ کر لے, تو سمجھو اسے حج مبرور حاصل ہوا. حاجی آ جاتا ہے, مر رہے ہیں, پٹ رہے ہیں اسی میں, مرے پڑے ہیں اسی دنیا میں, وہاں سے آنے کے بعد اور مرا پڑا رہتا ہے دنیا میں. حاجی اور زیادہ مرا پڑا رہتا ہے. جبکہ حج مبرور کیا ہے؟ ان یرجع صاحب زاہدا فی الدنیا راغبا فی الاخرہ, آخرت کی طرف اس کا میلان ہو جائے, دنیا کی طرف رغبت کم ہو جائے. تو سمجھو اس حاجی کو اللہ نے حج مبرور عطا کیا ہے, یہ اس کی پہچان ہے. ایک آدمی جس کا نام اخنس ابن شریق تھا, اس کے بارے میں بتایا گیا بڑا چرب زبان تھا. یہ کیا بولتا تھا, کہنا حلو الکلام, ٹپ 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 بولتا رہتا تھا. فی الحیات الدنیا, دنیاوی باتیں بولتا تھا. فی الحیات الدنیا, دنیاوی باتیں بڑی چرب زبانی کے ساتھ بولتا تھا, خوب اسے ملمہ کر کے بولتا تھا. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, اور بات بات پر اللہ کو اس پر گواہ بناتا تھا.
میں یہ بات بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یعنی قسم کھاتا تھا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کو بات بات میں وہ اللہ کو گواہ بناتا تھا۔ اس کا مطلب آدمی چکنی چپڑی باتیں کرے، بڑی بڑی باتیں کرے اور بات بات پر قسم کھائے، ایسا آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی حیبت کم ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے، لہذا قسمیں نہیں کھانی چاہیے زیادہ۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ کو اپنے قسموں کے لیے ڈھال مت بناؤ، اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم، اس سے اللہ کی حیبت دلوں سے کم ہو جاتی ہے، لہذا قسم کھانے سے پہلے۔ یہ آدمی قسمیں بہت کھاتا تھا۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا، وہ قسم کھا رہا ہے وہ آدمی کہ اگر اس میں سے ایک بھی بات غلط ہو تو میری موت کفر کے اوپر ہو، جبکہ ایک بھی بات صحیح نہیں ہے۔ کیا حال ہے بتائیے؟ اور بڑی چکنی چپڑی باتیں کرنے والا، انتہائی جھگڑالو ٹائپ آدمی، وہ لد الخصام، بہت بڑا جھگڑالو ہے، بہت بڑا جھگڑالو۔ فرمایا گیا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے خطوات پر نہ چلو۔ رک کر کے بتانا چاہتا ہوں، خطوتن مانے ہوتا ہے اسٹیپ، اور خطوات کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپس۔ تو یہاں کہا کہ اسٹیپس، اس کا مطلب ہے شیطان جو ہے ایک قدم نہیں رکھتا انسان کو بہکانے میں، قدم چلتا ہے، اور ایک کے بعد ایک قدم رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک قدم رکھتا ہے، ایک کے بعد ایک قدم، جلدی سے اسے نہیں بہکاتا۔ کیوں؟ ایک صاحب نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے لِأَنَّ طَرِيقَهُ مُظْلِمٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْإِينَاسِ، راستہ تاریک ہے اس کا، بہت غور سے سنو ہے، یہ قدم بقدم کیوں چلتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیوں، ایک قدم ایک قدم ایک قدم، ایسا کیوں چلتا ہے وہ؟ اس لیے کہ راستہ تاریک ہے بولتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس راستے سے مانوس کرنے کے لیے دھیرے دھیرے چلاتا ہے، پہلے دھیرے دھیرے چلے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا راستہ تاریک ہے، اس راستے پر نور نہیں ہے۔ لِأَنَّ طَرِيقَهُ مُظْلِمٌ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْإِينَاسِ، اللہ اکبر، یہ دھیرے دھیرے چلتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے چلتا رہتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایسا گمراہ کرتا ہے وہ، لہذا بی کیئرفل۔ کوئی مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، ولا جب تک ایمان نہ لے آئے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، جب تک وہ لڑکیاں ایمان نہ لے آئے مسلمان لڑکوں سے شادی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے کوئی لڑکی کافر لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ آج تو رواج بن گیا ہے، سب بھاگ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت خطرناک بات ہے یہ۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ یہ لے کر کے جاؤ، آج متوجہ ہو، پوری طرف اٹینٹو ہو میری طرف۔ ٹاپ موسٹ 3 نیکیاں بیان کی گئی ہیں، بہت غور سے سنیے۔ ان الذین آمنوا، ایمان، والذین ہاجروا، ہجرت، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مر جانا اللہ کی راہ، 3 ٹاپ موسٹ نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ نیکیاں کرنے والے یہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ یہ ساری نیکیاں، ایمان، ہجرت، جہاد فی سبیل اللہ، اگر ٹاپ موسٹ نیکیاں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ نیکیاں تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے ہیں، اللہ کا رحم ضروری ہے۔ کیا بات ہے! ایک بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا خاتمہ بالخیر نہ ہو، نیکیاں کرتے رہو اور آخر میں جہنم والے راستے کے اوپر مر جاؤ، اور دوسرے یہ کہ اتنی نیکیاں کرنے کے بعد بھی کتنی بھی نیکیاں کر ڈالو، ان الذین آمنوا، ایمان، والذین ہاجروا، ہجرت، اللہ کے گھر چھوڑ دینا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، ٹاپ موسٹ نیکیاں 3۔ اس کے بعد کہا کہ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسی نیکیاں کرنے والے اللہ کے رحم کی امید کرتے ہیں، رحمت کی امید کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتنے بھی بڑے نیک ہو جاؤ، اگر اللہ کا رحم تمہارے شامل حال نہیں ہوا تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور یہی مطلب اس حدیث کا جو بخاری شریف میں ہے، لن ینجی احد منکم عملہ، کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا تاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں نہ لے لے۔ کیا بات ہے! اس کے بعد کہا گیا کہ کسی کو طلاق دے دیا جائے، کسی لڑکی کو، کسی عورت کو، کتنا انتظار کرے گی؟ غور سے سنیے، مسئلہ ہے یہ۔ اگر اس کو MC نہیں آتی ہے، بچی ہے اور طلاق ہو گیا، یا اتنی بوڑھی ہو گئی ہے کہ وہ MC بند ہو گئی ہے، تو اب
اب اگر آدمی ان کو طلاق دیتا ہے جن کو حیض نہیں آ رہا ہے تو عدت 3 مہینہ دیکھا جائے گا، اور اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض. یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے. مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض، اور اگر حیض نہیں آتا تو 3 مہینے. سمجھ میں؟ اور اگر حاملہ ہے عورت، حالت حمل میں بھی طلاق دے سکتے ہیں. اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اگر 1 گھنٹے کے بعد وضع حمل ہو گیا عدت ختم ہو گئی اس کی جی. اور اگر کسی کا شوہر مر گیا تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. یہ سب بیان کیا گیا یہاں پہ. سمجھ میں آ گیا؟ حیض آتا ہے، طلاق دے دیا گیا تو 3 حیض اس کی عدت ہے. 3 حیض گزر گئے، نکل گئی وہ. اچھا، اور اگر حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے ہے عدت. اور اگر حالت حمل میں طلاق دے دیے، 1 گھنٹے کے بعد اگر وضع حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم ہو گئی. اور اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینہ 10 دن ہے. اتنا سمجھ میں آیا؟ اچھا. اور اگر خلا کرا لے لڑکی خلا کرا لے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 حیض ہے. لڑکی کہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی، میرے کو چھٹی دے دے. اب خلا لے لیتی ہے تو خلا طلاق نہیں ہے، لہذا 1 حیض اس کی عدت ہے. 1 حیض کے بعد اور دوبارہ نکاح کے ساتھ اس کے جا سکتی ہے، دوبارہ نکاح کے ساتھ جا سکتی ہے خلا میں. یہ ہو گیا. اچھا، مہر. ان کی شادی ہوئی کسی لڑکی سے، ہو گئی. مہر متعین ہے، کتنا؟ 1 لاکھ. یہ مل گئے اس سے تنہائی میں، اس کے بعد طلاق ہوتی ہے تو 1 لاکھ پوری دینا ہے طلاق میں. اور اگر ملے نہیں تو آدھی مہر 50,000. ہو گیا. اچھا، ان کا نکاح اس سے ہوا لیکن مہر متعین نہیں کی گئی. اب اگر ملے بغیر طلاق ہو رہی ہے تو 1 جوڑا کپڑا دے دو بس. اور اگر مل گئے اور مہر متعین نہیں ہے تو جتنا اس کی بہن کا ہے، ماں کا، اگر 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ دینا پڑے گا اسے. اس کو کہتے ہیں مہر مثل جی. اللہ نے فرمایا اب طلاق مرتان، طلاق 2 ہی بار ہے، رجوع کر سکتے ہیں. تیسری بار دے دیا، اب رجوع نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی سے شادی کرے، وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے. یہ حلال مروجہ جو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. ابھی کہتے وہ اس کے اوپر فیس بک پر دیا ہوا ہے کہ ایک 65 سالہ بڈھے کو حلالہ کرنے کے لیے ایک 16 سالہ لڑکی دے دی گئی. رات گزارنے کے بعد کہا میں اس کو نہیں چھوڑتا. بولے تو اس کو نہیں چھوڑتا. میں کیوں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑتا. تو الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. تیسری بار دے دیا، اب وہ اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے عدت گزر جانے کے بعد، تو وہ چھوڑ دے تو یہ ہو گیا. الطلاق مرتان اللہ نے فرمایا. اس کا مطلب ہے طلاق حلال ہے. اگر حرام ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ قانون ہی مت دیتا. اگر زندگی چل رہی ہے قاعدے سے تو ٹھیک ہے، رکھو اس کو. اور زندگی نہیں گزر رہی اس کے ساتھ تو زندگی کو گھسیٹو نہیں. زندگی گھسیٹ کر نہیں گزرتی ہے، ہٹا دو، جان دو. وہ اپنا راستہ لے لے، تم اپنا راستہ لے لو. اس کے لیے بھی کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا، آپ کو کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ زندگی کو گھسیٹ کر گزارا نہیں جاتا. الطلاق مرتان، امام قرطبی نے لکھا ہے، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جو ہے طلاق مباح غیر محظور، جائز ہے، یہ منع نہیں ہے، منع نہیں. اور حدیث میں بھی ہے انشاء امسک انشاء طلق، اگر چاہے تو روک لے، چاہے تو چھٹی کر دے، طلاق دے دے. تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. اور اجماع امت ذکر کیا ہے انہوں نے. اجماع امت ہے کہ طلاق حلال ہے، حرام نہیں ہے. زندگی اگر قاعدے سے چل رہی ہے ٹھیک ہے، نہ چلے تو ٹھو لو. یہاں تو عالم یہ ہے کہ معمولی بات پر اگر بگاڑ ہو گیا تو کیا لڑکی کے لیے دوسرا لڑکا دیکھنے کی کوشش کرو. لڑکا اپنا دوسری لڑکی، کیس کباڑی تک آ جاتے ہیں لوگ اور دوڑتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا کتاب ہے. اچھا دیکھو کہا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں کی محافظت کرو اور صلاۃ وسطی کی. خاص طور سے صلاۃ وسطی کی تفسیر کی گئی عصر کی. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ عصر کیوں نہیں کہہ دیا، صلاۃ وسطی کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھو ہر نماز بیچ میں آتی ہے. ہر نماز کو دیکھو وہ بیچ ہی میں آتی ہے. کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس کو بیچ میں نہ لایا جا سکے.
تو صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر بعض لوگوں نے عصر کی نماز کی ہے، اور عصر کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے عصر کو. تو یہاں صلاۃ وسطیٰ کیوں کہا گیا؟ عصر ڈائریکٹ کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ آدمی یہ دیکھے گا کہ نماز عصر متعین نہیں ہے تو تمام نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. جیسے لیلۃ القدر متعین نہیں ہے تو آدمی 5 دن تک مسلسل اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ثواب زیادہ ہوتا رہتا ہے نا. تو گویا کہ اس کو مبہم رکھنے کی وجہ سے ثواب بڑھتا رہتا ہے نا. جمعہ کے دن ایک ساعت ہے، آدمی اس ساعت میں دعا مانگے دعا قبول ہو جاتی، لیکن متعین نہیں کی گئی، مبہم رکھا گیا تاکہ دن بھر مانگتا رہے اللہ سے دعا. دیکھیے اس میں فائدہ ہے انسان کا. لہذا صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر بعض لوگوں نے عصر سے کی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تابوت سکینہ تھا یہودیوں کے پاس، وہ جب لڑتے تھے تو اس کو آگے کر لیتے تھے اپنے آگے. اور تابوت سکینہ کا مطلب یہ ہے وہ تابوت ایسے رہتا تھا، اس میں آل موسیٰ اور ہارون کے کچھ بقیات تھے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور حضرت ہارون کے کپڑے وغیرہ تھے، اس طریقے سے. تو اس کو جب سامنے رکھتے تھے تو جیت ہوتی تھی ان کی اور ان کے دل کو سکون ملتا تھا. لڑائی میں سب سے چیز دل کا سکون ہے. آدمی کے اندر ہیبت طاری ہو جائے گا، بھاگ جائے گا. تو ضرورت ہے کہ سکینت ہو. تو لڑنے کے وقت یہ اس تابوت کو آگے رکھتے تھے تاکہ سکینت ہو. تو جالوت جو تھا جب بنی اسرائیل میں بگاڑ آیا تو وہ حملہ کر کے تابوت سکینہ کو اٹھا لے گیا تھا. وہ کافر تھا. وہ اب یہ بہت روئے گڑ گڑائے تو وقت کے نبی جو تھے شموئیل، انہوں نے جو ہے کہا کہ ایک بندہ ہے طالوت کر کے، ان کو ہم کمانڈر ان چیف بنا دیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں. ان کی معیت میں اگر لڑائی لڑو گے تو جالوت مارا جائے گا اور تابوت سکینہ تم کو مل جائے گا. بولے اس کی علامت کیا؟ وہ تو غریب آدمی ہے. ارے بولے کمانڈر ان چیف ہونے کے لیے مال نہیں دیکھا جاتا ہے. تم کرو انا لو، اس کے پاس مال کہاں ہے؟ مال نہیں دیکھا جاتا. بہرحال ایک نشانی یہ بتائی گئی، فرشتوں نے لا کر کے تابوت سکینہ کو ان کے گھر کے سامنے رکھ دیا. فرشتوں نے اٹھایا، اس کا مطلب وہ بہت بھاری رہا ہوگا، تبھی تو فرشتے لا کر کے رکھے ہو آپ. بہت بھاری تھا وہ، فرشتوں نے لا کر کے. ہاں تب لوگوں نے کہا اچھا تابوت سکینہ اگر طالوت کے گھر کے سامنے آ گیا تو کمانڈر ان چیف بنا لیا جائے. اب چلے. کتنے تھے پہلے؟ 80,000 تھے پہلے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ایک نہر کے اوپر. کہا کہ اس میں چھٹنی ہو جانی چاہیے. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، بیکار قسم کے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو ان کو آزمایا جائے ایک نہر پر. ان اللہ مبتلیکم بنہر، ایک نہر پر آزمائش. ابن عباس نے کہا یہ نہر کہاں؟ اردن اور فلسطین کے درمیان. اردن اور فلسطین کے درمیان ایک نہر ہے، وہاں پر آزمایا گیا. وہاں پہنچے، کہا گیا کہ ایک ہاتھ سے کوئی چلو ایک لے سکتا ہے، بس پیٹ بھر کر کے کوئی پانی نہ پیے، دونوں ہاتھوں سے لپ مت لے. اب جن کا ایمان کمزور تھا انہوں نے پی لیا. کل کتنے بچے تھے؟ 313. 80,000 میں چھٹنی جب ہوئی، کہا گیا نہیں کہ اچھے لوگ جو ہوتے حق پر جو ہوتے بہت تھوڑے ہوتے. دیکھو 80,000 میں سے صرف کتنے بچے؟ 313. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی. طالوت کے لشکر کی تعداد اتنی تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی. اور پھر سامنے آئے اور ان کے لشکر میں حضرت داؤد تھے. انہوں نے جالوت کو قتل کیا. پہلے انہوں نے دعا کی، سے اس کا لشکر بہت بڑا تھا. یہ لوگ 313 تھے اور سامنے ہزاروں کا لشکر تھا. انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو اڈیل دے. صبر دے ایسا نہیں کہا گیا، اڈیل دے. اب یہ پانی پورا کا پورا بدن کے اوپر آ جائے تو اب صبر کہاں رہ گیا؟ اس میں آپ کو دے دیا گیا نا. تو اے اللہ اتنا صبر دے دے کہ زخم لگے تو ہم اف بھی نہ کریں. اللہ. اور ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں ثابت قدمی دے تاکہ ہم میدان حرب سے بھاگے نا. تلوار لگے، زخم لگے تو ہم کو تکلیف نہ ہو، اتنا صبر دے دے، ہم جزا فضا نہ کریں، چلائیں نا، اور ہمارے قدموں کو ثابت کر دے کہ ہم میدان جنگ میں ٹکے رہیں، بھاگے نا. ایسا ہو گیا. وانصرنا علی القوم الکافرین مظفر، یہ دعا تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت کے اوپر فتح دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. پتہ یہ چلا کہ لشکر سے اور ہتھیاروں سے جنگ نہیں جیتی جاتی، اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد سے جیتی جاتی ہے، اور اہل ہمیشہ کم ہی رہیں. اس کے بعد کہا گیا انک لمن المرسلین. یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں واقعات، آپ مرسلین میں سے ہیں، اس لیے کہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کسی اسکول کے اندر نہیں گئے اور یہ آپ ساری چیزیں بتا رہے ہیں جو تورات اور انجیل میں ان کی کتابوں میں اس کا
مطلب یہ ہوا کہ آپ سچے رسول ہیں، اس لیے کہ آپ نے کہیں پڑھا نہیں ہے. تو یہ دوسرے پارے کا خلاصہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.